آپ دیکھیے کتنی صاف اور واضح بات ہے جو قرآن کریم نے کہی. لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ قرآن پہ عجمی اثرات ہیں وہ کس طرح سے چھا گئے. یہ ہمارے ہاں کی یہ جو قرآن کی تفاسیر لکھی گئیں بلکہ تاریخ بھی لکھی گئی، یہ عباسیوں کے زمانے میں لکھی گئی. عباسیوں کا دور ملوکیت کا تھے تو یہ عرب ہی، لیکن ان کو حکومت ملی تھی عجمیوں کے توسط سے. وہ ایرانی کہا جائے گا نا اس زمانے میں بھی. تو عرب چونکہ اپنے سوا ان لوگوں کو عجمی کہتے تھے، اس لیے تاریخ میں بھی عجمی آئے گا. یہ ایرانی تھے، یہ چھا گئے تھے آ کر مملکت کے ہر شعبے پر، فکری طور پر بھی اور ویسے بھی اقتدار کے طور پر بھی. ایرانیوں کے اعتقادات جو تھے، یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، مسلمان بن کے آئے تھے اس ملت کے اندر، اپنے سارے عقائد ساتھ لائے تھے. اسلام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے تمام عقائد کو آ کر اسلام کا لبادہ اڑایا، اس کے نقاب میں پیش کیا. اور کیونکہ یہ وہ دور تھا جس میں سب سے پہلے آپ کے ہاں یہ ساری چیزیں مدون ہوئیں. حدیث کی کتابیں مدون ہوئیں، تاریخ کی کتابیں مدون ہوئیں، فقہ کے احکام مدون ہوئے، عقائد کی شرح مدون ہوئی. یہ ساری اس دور میں ہوئی، اس سے پہلے کوئی کتاب ہی نہیں تھی عربوں کے ہاں. زمانہ نزول قرآن میں قرآن کریم کے سوا کوئی کتاب ہی نہیں تھی ان کے ہاں. بنی امیہ کے زمانے میں بھی قرآن کے سوا کوئی قانون کی کتاب نہیں تھی. یہ اس دور میں یہ ساری چیزیں مدون اور مرتب اور وضع کی ہے. اب ان کے اندر بیشتر جو چیزیں آئی ہیں خاص طور پہ عقائد میں، احکام میں، وہ ساری ان عجمیوں کی ہیں، ایرانیوں کی ہیں. انہیں مذہبی اعتبار سے مجوسی کہا جاتا تھا، میگیز. یہ جنہیں اب پارسی کہتے ہیں نا، بچے کھوٹے جہاں کہیں بیچارے نظر آتے ہیں، تو یہ تو پوچھئے نہیں کہ ان کا مقام کیا تھا اس زمانے میں. یہ مجوسی تھے. بنیادی عقیدہ ان کا تقدیر کا تھا. تقدیر میں جبر کا عقیدہ، ڈٹرمنزم جسے کہتے ہیں کہ سارے معاملات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے طے کر دیتا ہے. یہ طے شدہ ہوتا ہے، اس نے یہ کرنا ہے، اس نے فلاں دن مرنا ہے، فلاں دن بیمار ہونا ہے، فلاں دن صحت ہونی ہے، اس نے غلط کام کرنا ہے، اس نے فلاں برائی کرنی ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہوتا ہے. وہ یزداں کہتے ہیں اسے. ہم اللہ تعالیٰ تو قرآن کا لفظ سب کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یزداں نے پہلے سے طے کی ہوئی ہے ہر انسان کے متعلق. اسے عقیدہ تقدیر کہتے ہیں. حالانکہ تقدیر جو تھا اس میں اگر یہ اس کو قدری کہتے ہیں، دوسرا اس کے مقابلے میں جو عقیدہ تھا وہ قدری کہلاتا ہے کہ نہیں، انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا ہے، یہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، خدا مجبوراً اس سے گناہ نہیں کراتا. یہ ابلیس کا عقیدہ تھا. بہرحال مجوسیوں کا، ایرانیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ تمام معاملات پہلے سے خدا کی طرف سے طے شدہ ہوتے ہیں. اس طے شدہ کے لیے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سال میں ایک رات آتی ہے، اس رات کو سال میں ہونے والے سارے واقعات، افراد کے بھی اور اقوام کے بھی، وہ سب واقعات اس رات کو طے ہو جاتے ہیں خدا کی طرف سے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے بھی بڑی بوڑھیوں سے سنا ہے یا نہیں کہ وہ بہت بڑا درخت ہوتا ہے، اس رات اس کے نیچے
فرشتہ کھڑا ہوتا ہے ایک بہت بڑا تھال لے کر، جس نے مرنا ہوتا ہے سال میں اس کے پتے جھڑ جھڑ کے اس تھال کے اندر گر پڑتے ہیں۔ تو گویا بنیادی طور پہ اس رات کو